السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ سارے کھڑے ہو کے جلسہ سنیں، کیسا رہے گا؟ سارے کھڑے ہو جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ بات تو پوری سنو یار، بات تو پوری سنو۔ یہ جو دوست کھڑے ہیں نا، آپ کھڑے رہیں، آپ کو میں نے نہیں کہنا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کھڑے رہیں۔ دائیں بائیں والے ساتھی کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی کھڑا ہونا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ نہیں، میرا مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ ایزی کھڑے ہو کے ہیں نا تو کھڑے ہو کے ایزی رہیں، بیٹھ کے بیزی نہ ہو۔ تو آپ بیٹھے نہ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے چلے گا کام؟ صحیح ہے انشاءاللہ۔ بس بولے نہیں، باقی جو کرنا کرتے رہیں، خاموشی سے بات سنیں۔ بس کلائمیکس آ گیا ہے، اینڈ ہے بالکل پروگرام کا، تو جلدی جلدی سے انشاءاللہ سارے پروگرام کو سمیٹ دینا ہے انشاءاللہ۔ 2 گھنٹے کا کام 35 منٹ میں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
واللہ واسع علیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں، آج ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کے زیر اہتمام مفکر ختم نبوت استاد العلماء حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب دامت ظلہم کی زیر نگرانی 7 ستمبر 1974 کے یادگار عظیم الشان دن کی یاد میں آج کا ہمارا یہ عظیم الشان فقید المثال لازوال بے مثال پروگرام اپنی آب و تاب، شان و شوکت، جرت اور شجاعت کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ میں اپنے ان تمام گرامی قدر خدام ختم نبوت کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس عظیم پروگرام کے انعقاد کے لیے دن رات صبح و شام محنت کی، اور آپ تمام عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے مل کے گونج آنی چاہیے، پورے مجمع کی لاکھوں کا مجمع ہے۔ آپ یہاں نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں گے، حاضری میری آپ کی دربار اقدس میں لگے گی، مل کے دل کی گہرائیوں سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، غور سے سنو اگلا لفظ جو کہنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ جو سو رہے ہیں وہ جا کے کہیں ہے، سمجھی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک لفظ بولنے لگا ہوں، اسے اپنے دل کی تختی پہ نقش کر کے لے کر جاؤ۔ آپ اور میں
یہ لاکھوں کا مجمع عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، جن کے اوپر خالق کائنات نے اپنی رحمت کی نظر ڈال دی، اپنی کرم کی نظر ڈال دی، رب کائنات نے اپنی شفقت اور محبت کی نظر ڈال کر آپ کو مجھے اس عظیم الشان پروگرام میں توجہ کرنا لفظ آنے لگا ہے، اس لفظ کو اپنے دل کی تختی پہ میں اور آپ یہاں کا سننے والا ہر ایک مسلمان لکھ کے لے جائے، زندگی کے آخری سانس تک اس کی پاسداری کرے۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آئے، جو اس کے آس پاس میں ہوں انہیں اس لفظ کا گواہ بنا کر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے سفر کا آغاز کر دے۔ منزل پر پہنچے تو پوچھا جائے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے نام پر آئے ہو، تو پھر وہ اپنا تعارف کروائے کہ میں فلاں ہوں، فلاں کے نام پر آیا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، میرا دل یہ کہتا ہے اور یقیناً آپ بھی مانیں گے، میں اور آپ آئے نہیں، میں اور آپ لائے گئے ہیں، میں اور آپ کسی اور کے لیے نہیں، میں اور آپ محبوب خدا کے لیے، باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء کے لیے لائے گئے ہیں۔ میں کہنے لگا ہوں اللہ نے نظر کرم کی، اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا، اللہ نے گھر سے نکال کر، اللہ نے دکان سے نکال کر، بازار سے نکال کر لا کے اس اجتماع کی زینت بنا دیا۔ آپ اور میں اس مجمع کو دیکھ کر فرش پہ اشش کر رہے ہیں، رب کائنات عرش پہ اشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دل فرش پہ خوش ہوا، فرشتے عرش پہ خوش ہوئے۔ آج اللہ کے فرشتے آسمان پہ رش کر رہے ہیں۔ یہ جو جمع ہوئے ہیں کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ یہ جو آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں؟ یہ جو لائے گئے ہیں کس کے لیے لائے گئے ہیں؟ میں آپ کو ایک لفظ دینے لگا ہوں، دل کی تختی پر، دل کی گہرائیوں پر اسے نقش کر کے جائیے گا۔ میں آج کل اس لفظ کا بطور خاص وظیفہ کر رہا ہوں۔ میں اور آپ نبی کے طرفدار بن کے یہاں پر آئے ہیں۔ آج پوچھا جاتا ہے تم کس کی طرف سے آئے ہو، وہ کہتا ہے میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں، یہ کہتا ہے میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں۔ آج کسی بڑے آدمی کے لیے عدالت جانا پڑے تو وہ کہتا ہے میں فلاں حاجی صاحب کی طرف سے ہوں۔ اس مجمع والوں سے فرشتے پوچھیں گے تم کس کی طرف سے ہو، تو اس مجمع کا ایک ایک کلمہ گو مسلمان کہے گا میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے تھا۔ میں اور آپ محمد الرسول اللہ کی طرف سے آج اس پروگرام میں محمد الرسول اللہ کے طرفدار بن کر آئے ہیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا تو میں خطیب ختم نبوت کا طرفدار بن کے جاؤں گا، میں مفتی اعظم پشاور ختم نبوت کا طرفدار بن کے جاؤں گا، میں ادارے کا محتمم ہوں، ختم نبوت کا طرفدار بن کے جاؤں گا، میں ڈاکٹر انجینئر تاجر ہوں، میرا پیشہ ڈاکٹری ختم نبوت کی طرفداری کرے گی، میرا مال ختم نبوت کی طرفداری کرے گا، میری دکان ختم نبوت کی طرفداری کرے گی۔ تو مل کے میرے ساتھ کہو ہم کس کے وفادار اور طرفدار بن کے آئے ہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کے طرفدار بن کے آئے ہیں۔ آج میں نے آپ نے اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے یہ بات اپنے دل کی تختی پر نقش کرنی ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے طرفدار بن کے میدان میں اتریں گے۔ کالج سکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ وہ سکول کالج میں محمد الرسول اللہ کا طرفدار ہوگا، وفادار ہوگا، بیدار تیار
تیار سپاہ سالار ہوگا، مجھے آپ کو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے وفادار، بیدار، تیار، طرفدار بن کے یہاں سے جانا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین سے جھوٹا مدعی نبوت اٹھا، داستان ان عشاق پیغمبر کی بڑی طویل ہے۔ جب پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کے خلاف حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشن محمدی کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ توجہ میرے بات کی طرف رہے، انشاءاللہ الرحمن ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ تول تول کے بولوں گا، ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ مشن محمدی کو پروان چڑھایا حضرت فیروز دہلوی نے۔ مشن کیا دیا تھا؟ یہ اسود جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کے ناپاک جسم سے اللہ کی پاک دھرتی کو تم نے پاک کرنا ہے۔ پیغمبر نے مشن دیا، یہ مشن محمدی ہے۔ 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کا اختتام پیغمبر کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کام کا اختتام کیا مشن محمدی دے کر۔ مشن محمدی یہ ہے، فتنے کو کلا کما کر دیا جائے، فتنے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔ فتنہ باقی رہے گا، نقصان پہنچائے گا، اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حضور نے روانہ کیا، فیروز روانہ ہوئے، جا کے اللہ کے نبی کے دیے ہوئے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا کے صدا بلند کر دی، میں نے مشن محمدی کی تکمیل کر دی ہے۔ ادھر مشن محمدی کی تکمیل ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ جب مشن محمدی تکمیل کو پا گیا، پیغمبر نے اطلاع ملتے ہی کہ فاضہ فیروز کا اعلان کر دیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ جو مشن محمدی میں لگے گا، زبان محمد کہتی ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ مشن محمدی یہ ہے، جھوٹے مدعی نبوت کا تعاقب کرنا ہے۔ فیروز نے تعاقب کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ابو بکر نے تعاقب کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اکرمہ نے مسلمہ کا تعاقب کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت شرحبیل نے مسلمہ کا تعاقب کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کا تعاقب کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ کرنا ہے، اس کے فتنے کو کلا کما کرنا ہے۔ اصحاب پیغمبر اترے ہیں عشق محمد کا جام پی کے، شہرائے عشق محبت کے مسافر بن کے۔ اصحاب پیغمبر نے اس شہرائے عشق و محبت پر قدم رکھا ہے، نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، نبی کے تاج کی حفاظت میں، نبی کی ناموس کی حفاظت میں۔ فیروز نے اپنے حصے کا کام کیا، پیغمبر سے انعام پایا، فاضہ فیروز کا اعلان ہوا۔ یہ پیغمبر کی سند ہے، جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس جہاں میں بھی کامیاب ہوگا، اس جہاں میں بھی کامیاب ہوگا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نے واقعہ پڑھا ہے، میں نے بارہا سنایا ہے۔ ایک مرتبہ میرے دل و دماغ کی تختی پر عجیب بات اللہ کریم نے ڈال دی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ رب کریم نے میرے دل میں ڈالا، آج دنیا کے جتنے مناصب ہیں ان میں سے جس منصب والا جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے اسی منصب والے کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کے پیچھے ایس پی صاحب ہیں، ان کے پیچھے
DIG صاحب ہیں، ان کے پیچھے IG صاحب ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے پیچھے گورنر صاحب ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کا کام کر رہے ہیں، لہذا وزیر اعظم کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، صدر کا کام کر رہے ہیں، صدر کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، گورنر کا کام کرنے والے کے پیچھے گورنر کا ہاتھ ہے، وزیر اعظم کا کام کرنے والے کے پیچھے وزیر اعظم کا ہاتھ ہے، صدر کا کام کرنے والے کے پیچھے صدر ہے، امریکہ کا کام کرنے والوں کے پیچھے امریکہ ہے، فوج کا کام کرنے والوں کے پیچھے فوج ہے، تو جو جس کا کام کرتا ہے اس کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے۔ ارے مسلمانوں، ارے کلمہ گو مسلمانوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم نے ختم نبوت کا کام کیا، پیغمبر کا ہاتھ تمہارے پیچھے آ گیا۔ میں نے آپ نے یہ ارادہ کر لیا، آج کی اس رات کے آخری پہر میں دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کرو، بقیہ زندگی پیغمبر کے نام پہ قربان، بقیہ زندگی ناموس رسالت پر قربان، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر قربان، بقیہ زندگی احقاق حق پر قربان، رب کی زمین پر، رب کے نظام پر آنے والی زندگی قربان کرنے کے ارادے سے جاؤ۔ جو جس کا کام کرے گا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوگا۔ آج پیغمبر کی عزت کا کام کرو، کل پیغمبر میری آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ آج پیغمبر کی ناموس کے لیے اپنا مال لگاؤ، کل پیغمبر اپنی ناموس پر لگنے والے مال کا بدلہ رب کائنات سے جنت کی صورت میں لے کر دیں گے۔ آج پیغمبر کی ناموس پر اپنے مال کو قربان کیا، کل جنت کی صورت میں مال مل گیا۔ آج نبی کے نام پر جان قربان کی، کل جنت کی صورت میں نہ ختم ہونے والی زندگی مل گئی۔ آج تم نے نبی کے نام پر اپنے قد کاٹ کو قربان کیا، اپنے منصب کو قربان کیا، اپنی وجاہت کو قربان کیا، اپنے بڑے عہدے کو قربان کیا۔ کل رب کائنات کے دربار میں پیغمبر اللہ کے سامنے دست دعا ہوں گے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اسے بڑا منصب پیش کیا گیا، اس منصب کو قبول کرو۔ اس منصب کو قبول کرتے ہو تو تمہیں یہ انعامات دیے جائیں گے۔ قادیانی فارم پر کرو، تمہیں لندن جرمنی کا ویزا دیا جائے گا۔ اس نے میری ناموس کی خاطر لندن جرمنی کے ویزے چھوڑے، اس نے میری ناموس کی خاطر صدارت کا عہدہ چھوڑا، وزارت کا عہدہ چھوڑا، اس نے دنیا کے تمام منصبوں کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیا۔ یہ ساری دنیا میرے نام پہ قربان کر کے آیا ہے۔ رب کائنات پیغمبر کی سفارش پر اسے جنت میں نبیوں والا مقام عطا فرمائیں گے، نبیوں کی معیت عطا فرمائیں گے۔ جب تم نے کلمے کو حفاظت سے رکھ لیا، لا الہ الا اللہ کو لے کر منو من مٹی کے اندر اتار دیے گئے، پیوندے خاک کر دیے گئے، یہ آستانہ عالیہ پہ پہنچتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کلمہ محفوظ رہا، رب کو راضی کیا، پیغمبر کی اطاعت کی، منو من مٹی میں اتار دیے گئے، مال قربان کیا، جان قربان کی، منصب قربان کیا۔ رب کائنات نے اس با وفا نبی کی وفاؤں کے صدقے اسے جنت میں مالا مال کر دیا، نہ ختم ہونے والی زندگی دے کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ نبیوں کی ہمسائیگی میں اعلیٰ ترین مقام دے کر، گھر دے کر، ٹھکانہ دے کر بتا دیا، جو کلمہ لے کر آتا ہے، اطاعت خداوندی لے کر آتا ہے، نبی کی عزت و ناموس کا دفاع کر کے آتا ہے، رب کائنات یوں ہی اس کو جنت میں مزے کروایا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، نہیں بیٹھو، بس نعرے کا ٹائم کم ہے، اس لیے کہ 35 منٹ بہت کم ہے۔
آپ نے بات سننی ہے، آپ نے بات لے کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کام پہ لگا دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے میرے دل کی تختی پہ تحفظ ختم نبوت کا کام نقش ہو جائے۔ رات کو سوئے ہوئے ہوں، اچانک کوئی اٹھ کے پوچھے مرزا قادیانی کے متعلق، تو دل و دماغ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت سے متعلق پوچھے، دل و دماغ گواہی دیتا ہو۔ پیغمبر نے 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کے کام کا اختتام کیا ہے۔ جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کے استحصال پر ادھر خلافت صدیقی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے خلافت صدیقی کے لیے سب سے پہلا اجماع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پر اصحاب پیغمبر نے اجماع کیا۔ خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر ہوا۔ یہ لشکر گیا ہے حضرت اکرمہ کا، یہ لشکر گیا ہے حضرت شرحبیل کا، یہ لشکر گیا ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ پہلے دو لشکر نہ چاہتے ہوئے بھی مڈ بھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ تیسرا لشکر گیا، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ لشکر کہاں سے چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اصحاب پیغمبر ہیں، مدینہ سے چل رہے ہیں، یمامہ جا رہے ہیں۔ تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ دور ہے، کمکمے نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، موٹر وے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ریگستان ہے، لک و دک صحرا ہے، دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ہے۔ صدیق نے جمع کیا ہے نبی کی صداقت پر، صدیق نے صدا دی ہے قرآن کی صداقت پر، صدیق نے بلایا ہے نبی کے فرامین کی بقا پر، صدیق نے بلایا ہے نبی علیہ السلام کی ناموس کے دفاع کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، فیروز دہلوی کے مشن کو روا دوا کرنے کے لیے، اسود عنسی کی طرح مسلمہ کا کلا کما کرنے کے لیے صدیق نے اصحاب پیغمبر کو بلایا۔ یہ جبال علم بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں صدیق اکبر نے اصحاب پیغمبر کو جمع کیا۔ یمامہ جانا ہے۔ ایک صحابی ایسے نہیں جنہوں نے کہا ہو حضور کیسے جانا ہے، اتنی گرمی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اتنی دھوپ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غربت ہے، اسباب نہیں، لڑائی کا سامان نہیں، آپ 700 کلومیٹر بھیج رہے ہیں۔ یہ 10,000 سے زائد پیغمبر کے غلاموں کا لشکر، اصحاب پیغمبر کا لشکر، شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ یہ یمامہ پہنچتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ خالد بن ولید نے جائزہ لیا یمامہ کے میدان کا، اکرمہ کے لشکر کا، شرحبیل کے لشکر کا، اپنے لشکر کا ٹائم ٹیبل بنایا، میدان میں گھسنے کی حکمت عملی بنائی۔ 28,000 سے زیادہ مسلمی یمامہ کے میدان میں کاٹ کے رکھ دیے گئے۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، 700 قرآن کے حافظ، 70 صحابہ نے یمامہ کے میدان میں 1350 سال پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شمع رسالت کے دیوانے ختم نبوت پہ قربان ہوئے، ان کا جسم کٹا ختم نبوت پر، گردن کٹی ختم نبوت پر، تیر چلا ختم نبوت پر، نیزہ لگا ختم نبوت پر، تلوار چلی ختم نبوت پر، خون گرا ختم نبوت پر، ریگستان کو سیراب کیا ختم نبوت پر، پیوندے خاک کیے گئے ختم نبوت پر۔ آج 13 صدیاں گزرنے کے بعد یہی آپ کی سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے جو وہاں سے یمامہ کے میدان سے سڑک نکالنا چاہتی ہے۔ پروگرام بنا ہے، تیاری کی گئی ہے، کھدائی شروع ہوئی، کھدائی کرتے کرتے ایک کپڑا سا رونما ہوا، آہستہ سے دھیان سے بڑے سلیقے طریقے سے مٹی ہٹائی گئی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹاتے گئے ویسے ویسے سفید کفن نکلتا گیا، جیسے جیسے مٹی اٹھتی گئی پورا جسم واضح ہوتا گیا۔ 13 صدیاں پہلے جو شمع رسالت کا دیوانہ، نبی کا پروانہ، ختم نبوت کا مجاہد یمامہ کے میدان میں نبی کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوا تھا، آج 13 صدیوں کے بعد جب زمین سے نمودار ہوا ہے تو کفن بھی زندہ سلامت صاف سفید ہے، جسم بھی زندہ سلامت ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
محترم دوستوں، قافلہ چلا، غلامان پیغمبر یمامہ کے میدان میں پہنچے۔ صدیق اکبر نے جن کے دل و دماغ کی تختی پر یہ پیغام عشق و محبت رکھا، بوم بسے یا ہما رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض، کوئی زندہ واپس آئے یا شہید ہو جائے، کوئی غازی بنے یا شہید، صدیق کو ہر ایک کی ہر طرح کی قربانی قبول ہے، مگر یہ کہ جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب بچ جائے، صدیق کو یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ چلتے چلے آئیے ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں غلام مرتضیٰ نامی شخص کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام والدین نے غلام احمد رکھا۔ اس غلام احمد کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک لمحہ بھی انشاءاللہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں آپ کو فائدہ نہ ہو۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ 1840 میں پیدا ہوا، 1880 تک اس کی زندگی کا پہلا دور، 1881 سے لے کے سن 1900 تک مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا دوسرا دور، سن 1901 سے لے کر سن 1908 تک مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور۔ پہلا دور جو تھا سو تھا، دوسرا اور تیسرا دور اسلام کی بیخ کنی کا دور تھا، پیغمبر اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا دور تھا، پیغمبر اسلام کے خلاف زہریلا قلم چلانے کا دور تھا، پیغمبر اسلام کے خلاف الحاد اور زندگا کا دور تھا، پیغمبر اسلام کے یاروں کے خلاف لب کشائی کا دور تھا، پیغمبر اسلام کے خلاف حضور علیہ السلام کے عاشقوں کے خلاف زبان درازی کا دور تھا۔ تیسرا، دوسرا اور تیسرا دور پیغمبر کی ازواج کی عفت و عصمت کو نعوذ باللہ من ذالک تار تار کرنے کا دور تھا۔ دوسرا اور تیسرا دور نبی علیہ السلام کے خاندان کے خلاف بد زبانی کا دور تھا۔ پھر کہتا ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، جتنی باتیں کہہ رہا ہوں گلشن بخاری کے ادنا سے رضاکار ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ پشاور نہیں، پورا کے پی کے نہیں، پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا کا قادیانی نہیں، مرزا غلام قادیانی بھی جہنم سے اٹھ کے آ جائے، گلشن بخاری کے رضاکار کے ایک جملے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو بات کہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہی ہے، بیچ میدان میں کہی ہے، رات کی اس تاریکی میں کہی ہے، روشنیوں کے اجالوں میں کہی ہے، انشاءاللہ الرحمن قادیانی تو درکنار، مرزا غلام قادیانی بھی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا اور تیسرا دور اصحاب کے خلاف، ازواج کے خلاف، بنات کے خلاف، بنین کے خلاف، مساجد کے خلاف، ابو بکر و عمر کے خلاف۔ خدا کی قسم یہ علماء کرام پاگل نہیں ہیں جنہوں نے 250 سال لگا دیے فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے۔ جاؤ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں اٹھاؤ، جب میرا حوالہ ختم ہو قادیانیت میں لعنت کی صدا آسمان کی بلندیوں کو چھونی چاہیے۔ یہ وہ مرزا غلام قادیانی ہے جس کے لٹریچر میں لکھا ہے ابو بکر و عمر کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ خدا کی قسم ان نورانی لوگوں کے سامنے، ان آسمانی فرشتوں کے سامنے، زمینی فرشتوں کے سامنے زبان لرزتی ہے، دماغ معوف ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ بات کی جائے، مگر میں کیا کروں؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں، میری مجبوری ہے۔ جب تک میں غلاظت سے آپ کو آشکارا نہیں کروں گا آپ مرض کو نہیں سمجھیں گے۔ مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر میں لکھا ہے ابو بکر و عمر کیا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو مرزا قادیانی کے جوتے کھولنے کے قابل نہیں تھے۔ زور سے قادیانیت پہ لعنت، ایک منٹ، قادیانیت پہ لعنت، زور سے۔ جیسے ختم نبوت کے عقیدے کا بات کرنا ثواب ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، جیسے ختم نبوت زندہ باد کہنا ثواب ہے، خدا کی قسم اس سے بھی بڑھ کے مرزائیت پہ لعنت بھیجنا ثواب ہے۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ روئے زمین کا ایک ایک قادیانی چلتا پھرتا نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کے گستاخ پہ لعنت ہو بے شمار۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھو ایمان، یہ بلب جل رہا ہے، دیکھ لو، میرا خیال پہلے نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے، جل رہا۔ اس بلب کے جلنے کے 2 تارے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، ایک ٹھنڈی ایک گرم۔ آپ میں سے کوئی انجینئر ہے جو ایک تار سے جلا دے بلب؟ آپ کا یہ ٹوٹا پھوٹا بلب ایک تار سے نہیں جلتا، تو پھر ایمان کا بلب بھی ایک تار سے نہیں جلتا۔
ایمان کے بلب کو جلانے کے لیے بھی 2 تارے چاہیے، پیغمبر کی محبت کے بلب کو جلانے کے لیے بھی 2 تارے چاہیے، اور وہ تار ایک ہے پیغمبر کی محبت، اور دوسری تار ہے پیغمبر کے دشمن کا بغض اور اس کی نفرت۔ ہاں جی، مل کے کہو، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے۔ غلامی رسول میں، دیکھو تم بھول گئے نا میرا نعرہ، ہاں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا۔ یہ محبت کے کرشمے۔ اوے بیٹا ٹھہر جا، بہت ٹائم ہے بابو، تو تھک جائے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، پوزیشن ہے، پوزیشن کوئی میری تقریر کے بعد کہ آپ پوچھے کہ قاری صاحب کیا بھائی سمجھتی ہے، فہمتی؟ اللہ فرمائی تو فہمتی آئی، سمجھے بات؟ دل میں اتر رہی ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہو رہا کہ مرغے کی جان کے کھانے والے کو مزہ نہیں آیا، ایسے تو نہیں ہو رہا، دل میں بات اتر رہی ہے، حق ہے، سچ ہے، حق اور سچ پر جان دینا، حق اور سچ پر جان دینا ہی حق ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار۔ حضور نے کام ختم کیا، صدیق نے کام کا آغاز کیا، اللہ کے نبی کے غلاموں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر لانتی کردار جہنمی مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے جنم دیا۔ انگریز نے مسلمانوں کو لڑاؤ کی پالیسی اختیار کر کے حکومت کرنے کی پالیسی تیار کی۔ ادھر انگریز نے مرزا غلام قادیانی کے خاندان کی وفاداری پر، مرزا غلام قادیانی کا خاندان وفاداریاں انگریز سے رکھتا تھا۔ مرزا غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی کا باپ انگریز کی فوج میں ملازم تھا۔ اس مرزا غلام مرتضیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی میں 50 گھوڑے بماس سواروں کے مرزا غلام قادیانی کے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کو دیے۔ مسلمانوں کے خلاف توجہ رہے، یہ بھی مفتی راشد صاحب کا مضمون ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ادھر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو دبانے کے لیے انگریز کی حمایت میں 50 گھوڑے پیش کرتے ہیں بماس سواروں کے۔ مرزا غلام قادیانی کی وفاداریوں کی بنا پر انگریز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دوسرا اور تیسرا دور اسلام کی بیخ گلی کا دور تھا۔ ادھر مرزا غلام قادیانی نے مناظر اسلام، مامور من اللہ، مجدد، مہدی، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ادھر آگے چل کر ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان دعاوی سے مرزا غلام قادیانی حرامی کے قلب و جگر میں ٹھنڈ نہیں پڑی۔ جو انگریز نے آگ لگائی تھی، جو انگریز نے اس کے دل و دماغ کے اندر پیغمبر خدا کا زہر بھرا تھا، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے جو زبان ڈالی تھی، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف چلانے کے لیے جو قلم مرزا قادیانی کے ہاتھ میں تھمایا تھا، ابھی مرزا قادیانی کو چین اور سکون نہیں آیا۔ مرزا غلام قادیانی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا، حضور سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کمالات اسلام کے اندر خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ادھر مرزا غلام قادیانی اپنے ان کفریہ عقائد کی روشنی میں رونما ہونا شروع ہوا۔ ادھر اصحاب پیغمبر کے جانشین حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے وفادار جانباز سپاہی حضرات علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ فرد کا مقابلہ فرد کرتا ہے، افراد کا مقابلہ افراد
تصورات کرتے ہیں، جماعتوں کا مقابلہ جماعتیں کرتی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اٹھا، اس کا مقابلہ انفرادی طور پر کیا گیا۔ چند گماشتے بد نصیب جن کے مقدر کا ستارہ آسمان دنیا پر ڈوب گیا، وہ قادیانیت اختیار کر کے مرتد ہو گئے، مرزا قادیانی کی جماعت کا حصہ بنے۔ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ چند گماشتے جمع ہوئے، ایک چھوٹی سی جماعت بنی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء امت بھی جماعت کی صورت میں میدان میں آئے۔ 1901 ہے، سن 1900 میں مرزا غلام قادیانی نے ہندوستان کی سب سے بڑی علمی روحانی شخصیت پیر مہر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا۔ توجہ کیجئے گا، میں بات کہنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ 13 صدیوں کے بعد نبی کا ایک غلام آتا ہے، اس کے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ پھر 13 صدیاں پیچھے ابو بکر کے ایمان کو دیکھنا ہے، عمر کے ایمان کو دیکھنا ہے۔ 13 صدیوں کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک غلام ہے جو ختم نبوت کا نعرہ مستانہ لگا کے میدان عشق و وفا میں اتر کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار کو اپنے خون سے گلزار کرنے کے لیے عشق و محبت کے راستے پہ روانہ ہو چکا ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ میدان عشق و محبت میں اتر چکے ہیں۔ ادھر سے مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے آتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کا پیغام دیتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی کے 13 صدیوں بعد آنے والے غلام کے ایمان کا اندازہ لگائیے۔ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے پیر مہر علی شاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی سچا ہے، ہمارا دعویٰ ہے مرزا غلام قادیانی نبی ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی آخری نبوت ہے۔ پیر مہر علی شاہ سے کہا آپ کا دعویٰ ہے مرزا قادیانی جھوٹا ہے، آپ کا دعویٰ ہے محمد خاتم النبیین ہے، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انداز مناظرہ یہ ہوگا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر عوام میں پذیرائی اختیار کر جائے، علماء قبول کر دے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا۔ توجہ کیجئے گا، پیر مہر علی شاہ صاحب نئے انداز سے، نئے پلیٹ فارم سے اس کے پیغمبر کا جام بھر کے میدان میں اترتے ہیں۔ ان قادیانیوں سے کہتے ہیں تم کہتے ہو مہر علی یہ کام کرے، تفسیر فاتحہ کی لکھے، تم قبول کر لو، عوام قبول کر لے، مہر علی سچا، مسلمان علماء مان لے مہر علی سچا، مرزا قادیانی کی تفسیر کو علماء مان لے وہ سچا، عوام مان لے وہ سچا۔ آؤ پھر چلتے ہیں عشق اور محبت کے دربار میں، ایمان اور یقین کے دربار میں، رب کی توحید کے اقرار میں، نبی کی ختم نبوت کے پاسداری میں۔ پیر مہر علی شاہ کہنے لگے تم کہتے ہو مہر علی فاتحہ کی تفسیر لکھے، عوام میں پذیرائی مل جائے، علماء قبول کر لے، مہر علی سچا، مرزا لکھے، اگر ایسے ہی ہو جائے تو مرزا سچا۔ پیر مہر علی شاہ کہنے لگے ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، مہر علی کے ماننے والے مہر علی کی تائید کریں گے، مرزے کے ماننے والے مرزے کی تائید کریں گے۔ یوں کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی بھی کاغذ لے، میں بھی کاغذ لیتا ہوں، مرزا قادیانی اپنا کاغذ اپنے میز پر رکھے، میں اپنا کاغذ اپنے میز پر رکھتا ہوں، مرزا قادیانی بھی قلم لے، میں بھی قلم لیتا ہوں، مرزا قادیانی اپنا قلم اپنے کاغذ پہ رکھے، مہر علی اپنا قلم اپنے کاغذ پہ رکھے گا، مرزا قادیانی اپنا دعوی نبوت لے کر اس قلم کو حکم کرے، مہر علی ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا کے اس قلم کو حکم کرے گا۔ جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا، جس کا قلم خود بخود نہ چلے وہ جھوٹا۔ وہ قادیانی میدان مناظرہ سے بھاگ گئے۔ آگے چلتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے مرزا غلام قادیانی کو لے کے پھرتے رہے، لیکن انہیں کہیں بھی کاشا گدائی پھیلانے کے بعد کچھ نہ ملا۔ آج ہمارے استاد محترم کہتے ہیں مولانا اللہ وسائر صاحب کہ قادیانیوں نے، مرزائیوں نے دنیا کفر کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں جا کر انہوں نے اپنی زبانوں سے انگریز کے بوٹوں کو صاف نہ کیا ہو، اپنے ایمان کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو مسلمان
مسلمان کہلوانے کے لیے، ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے پچھلے سال سن 2024 میں 7 ستمبر کو لاہور کے اندر مینار پاکستان پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی میزبانی میں چشم فلک نے دیکھا، غیر ملکی مبشرین کا کہنا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا۔ اس پروگرام کے بعد الحمدللہ آج تک کئی ہزار مسلمان، کئی ہزار قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس اجتماع کے بعد ہمارے استادوں نے کہا آج ہم نے اپنے اکابر کے مشن کو یہاں تک پہنچایا کہ 50 سال گزرنے کے بعد گولڈن جوبلی منائی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے آنے والوں کو 50 سال تحریک نہیں چلانی پڑے گی، اس سے پہلے ہی گل روئے زمین پر ڈھونڈنے سے قادیانی نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خیر جو یار تھک گئے، یہ تھک گئے، کوئی بات نہیں، خیر کوئی بات نہیں، کسی ایک نے تو تھکنا ہی ہے نا، میں نہیں تھکا آپ تھک گئے، کوئی ایک تو تھکے گا نا یار۔ بیدار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، نبی کے طرفدار بھی ہیں۔ طرفدار بولو، وفادار، بیدار، تیار، خطیب پاکستان انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، یہ جان ہی کام تب آئے گی جب اللہ کے نبی کے نام پہ قربان ہوگی۔ ویسے کس کام کی ہے یہ جان؟ ویسے تو سنو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ میری آپ کی ویلیو ہی اس لیے ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اس کو نیند آئی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اصل میں آپ نے اچانک اسٹیئرنگ موڑ دیا نا، آپ نے اچانک اسٹیئرنگ موڑ دیا، ان کو کیا پتا تھا آپ ان کا زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے؟ ابھی تو بہت سارے بیٹھے تھے۔ چلے جی ماشاءاللہ، تازہ دم ہو گئے، سویا تو نہیں کوئی ہوا؟ کھڑے ہوئے پویلین میں سو تو نہیں رہے؟ ہاں ایسے تو نہیں ہوگا نا، تو آپ سمجھیں کہ بس قاضی صاحب کا بٹن دبا دیا، اب یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ایسے تو کوئی پروگرام نہیں چل رہا نا۔ توجہ ہے، بات جاری کریں، ختم نبوت کا کام زندگی کے آخری سانس تک۔ بس میں اپنے لیے عام طور پہ ایک دعا کرتا ہوں اور ساتھیوں کو جلسے میں کہتا ہوں، اگر آپ کو دعا پسند ہے تو آپ بھی آمین کہیں، نہ پسند ہے تو فقیر کے لیے کہہ دیں بس۔ دعا کیا ہے؟ میں اپنے لیے ساتھیوں سے دعا یہ کرواتا ہوں، آپ کی ناموس کا میں محافظ رہوں۔ کیسی دعا ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ اب ہم یوں کہتے ہیں، آپ کی ناموس کے ہم محافظ رہیں، آپ کی ناموس کے ہم محافظ رہیں، دم نکل جائے ہمارا اسی کام پر۔ جب مریں گے نا جی انشاءاللہ، جب مریں گے تو جو جس حال میں مرے گا وہ یار بولو نا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وظیفہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بنا لیا ہے۔ سو رہے ہیں نا تو بھی اس لیے سو رہے ہیں کہ جاگ کے ختم نبوت کا کام کرنا، تو سونا بھی عبادت ہے۔ روٹی کھاتا ہے نا تو اس لیے کھاتا ہے طاقت آئے گا، قادیانیوں کو کھانا ٹھوکے گا، قادیانیوں کی ایسی تیسی کرے گا، بابا زندہ ہے۔ مولانا کریم طوفانی صاحب زندہ باد، مولانا کریم طوفانی صاحب۔ ہاں ہم اپنے اکابر کی باتیں سنا رہے ہیں، ایک پھول یہاں سے لیا، ایک پھول یہاں سے لیا، گلدستہ بنا کے آپ کو دے دیا، خطیب پاکستان ہم بن گئے۔ اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ چلو جی پھر چلتے ہیں۔
ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے اکابر نے کام کیا, فتنہ قادیانیت اٹھا, ہمارے اکابر نے اس فتنے کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. پاکستان مارز وجود میں آ گیا, پاکستان مارز وجود میں آ گیا. پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے وفادار جانباز سپاہی تقسیم ہو گئے. علماء ہندوستان میں, مسلمان ہندوستان میں, کچھ علماء پاکستان میں, کچھ علماء پاکستان کے اندر, کچھ عوام پاکستان کے اندر. جو قافلہ ایک بنا تھا قادیانیت کے خلاف شکنجہ ٹائٹ کرنے کا, وہ قافلہ تقسیم ہوا. قافلہ افراد کے اعتبار سے تقسیم ہوا, مگر دل اللہ کے نبی کا وفادار رہا. دل تقسیم نہیں ہوا, سوچ تقسیم نہیں ہوئی, فکر تقسیم نہیں ہوئی. 1949 میں ظفر اللہ نے پر پرزے نکالنے شروع کیے. شاہ جی نے ایک مرتبہ پھر آواز لگائی. قافلہ جو بکھر ملتان کے اندر حسینہ گاہی کا ایک علاقہ ہے, چھوٹی سی سراجہ مسجد ہے جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, قاضی احسان احمد شجاع آبادی, مولانا محمد علی جلندری اور مولانا لال حسین اختر, فاتح قادیان مولانا محمد حیات, مولانا فضل الرحمان احرار, مولانا فضل الرحمان احرار اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے دیگر علماء کرام شریک ہوئے. شاہ جی نے بنیاد رکھ دی, 1949 نے بنیاد رکھی. ادھر مرزائیوں نے پاکستان کی سرزمین پر اقتدار کے خواب دیکھنا شروع کیے. بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کی محنت کرنی شروع کی. بشیر الدین محمود نے آواز لگائی, باون گزرنے نہ پائے, بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنا دیا جائے. شاہ جی نے آواز لگا دی, باون تمہارا تھا, 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا تھا. پھر چشمے فلک نے دیکھا 10,000 سے زائد نوجوان مسلمان اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے, تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عشق و محبت میں اترے. جاؤ جا کے 1953 کی تحریک ختم نبوت اٹھاؤ, اس کا ایک ایک ورق داستان ہے نبی کے غلاموں کی عشق اور محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. نبی کے غلاموں کا کتاب لکھتی ہے, رائٹر کہتا ہے ایک بڑا ازدحام ہے, گولیاں چل رہی ہیں, آوازیں ٹھا ٹھا کی آ رہی ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کی بارات کو لے جا رہی ہے. ماں گولیاں سننے کی, چلنے کی آواز سنتی ہے. ماں بارات کو روک کے پوچھتی ہے یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ماں جی ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظ, ختم نبوت کے جانباز اپنے سینے تاج و تخت ختم نبوت کی صدا لگا کے پیش کر رہے ہیں. ماں کا دیکھیں, ماں کے دل کے اندر اللہ نے عجیب جذبہ ڈال دیا. اس وقت میرا دل دماغ کہتا ہے میں اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ دوں, یہ ماں لاہور کے اندر تھی مگر اس کے دل و دماغ کے اندر رب کائنات نے 13 صدیاں پہلے گزرنے والی سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ڈال دیا. جس طرح ام عمارہ نے اپنے بیٹے حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے قربان کیے, جسم کے ٹکڑے قبول کیے, رب کے دربار میں پیش کیے. جب جسم کے کٹے, توجہ کیجیے گا, جب سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سیدنا حبیب ابن زید کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے آئے, میں ان علماء کو کہتا ہوں یہ کتابیں پڑھتے ہیں, ورق گردانی کرتے ہیں. سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا, فقط شہید نہیں ہوا, کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. میں کہنے لگا ہوں سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا انہوں نے اپنی عفت اور عصمت والی چادر اتار کر زمین پر پھینکی ہو, اپنے بال نوچے ہو, زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی ہو, اپنا سینہ پیٹا ہو. تاریخ کا کوئی بندہ یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتا, مگر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب سیدنا حبیب ابن زید انصاری کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے آئے تو سیدہ ام عمارہ نے تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے ایک جملہ رقم کر دیا جو 14 صدیوں کے بعد آنے والے بھائی کے لیے بھی مشعل راہ ہے, بہن کے لیے بھی, بیٹی کے لیے بھی, ماں کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی, باپ کے لیے بھی. سیدہ ام عمارہ فرماتی ہیں بیٹا کاٹ کے ٹکڑے کر دیا گیا, کیوں کٹا ہے؟ پیغمبر کے نام پہ کٹا ہے. کیوں کٹا ہے؟ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کٹا ہے. کیوں ٹکڑے کیا گیا ہے؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا کے لیے ٹکڑے کیا گیا ہے. یہ سارے معاملات ماں دیکھ کر کہتی ہے لحاظ الیوم ارزاقہ, آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اس کو جوان کیا تھا.
یہ میرا دودھ کام آ گیا. آج سیدہ ام عمارہ کی روح اس ماں کے اندر آئی ہے. ماں گولیاں چلنے کی آواز سنتی ہے, بارات کو واپس کرتی ہے, فرما بردار بیٹے کو بلاتی ہے. ماں کہتی ہے یہ سارے مسلمان بچے کسی نہ کسی ماں کے بیٹے ہوں گے, کسی نہ کسی بہن کے بھائی ہوں گے, کسی نہ کسی باپ کی اولاد ہوگی. یہ بھی تو اللہ کے نبی کے نام پر, تاج ختم نبوت کی حفاظت پر اپنے سینوں پہ گولیاں قبول کر رہے ہیں. اگر تو بھی آج اپنے سینے پہ گولی قبول کرے گا, میں بھی کل قیامت والے دن شہید ختم نبوت کی ماں کہلاؤں گی. تیری بارات جنت میں لے جاؤں گی, نبی علیہ السلام کو تیری بارات میں بلاؤں گی, تجھے جنت میں دلہا بناؤں گی. خدا کی قسم اس ماں کے مقدر کا ستارہ بھی آسمان پر چمک گیا. یہ فرما بردار بیٹا بھی ماں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اس نے ماں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, ماں کی ٹوڑی کو ہاتھ نہیں لگایا. ماں تیرا دماغ چل گیا, ماں تجھے کیا ہو گیا, میں دلہا بننے آیا تھا, تو مجھے مروا رہی ہے. اس بیٹے نے بھی وہی جواب دیا جو اسماعیل نے ابراہیم کو دیا. جواب